السلام علیکم ویورس، میں ہوں آپ کی وائس اوور میشا ارسلان۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو آپ کے لیے ایپیسوڈ نمبر 5 نمبر لے کر آئی ہوں، اس ناول کا نام ہے میں عاشق دیوانہ تیرا آوارہ۔ چلیے ہم اس کے ایپیسوڈ نمبر 5 کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ مشال کی بیٹھ بیٹھ کر کمر اکڑ گئی تھی جب آہستہ سے دروازہ کھلا۔ اس کی نیند سے خمار زدہ آنکھوں میں شرم گھبراہٹ پھیل گئی تھی اور دوراب کی دروازہ بند کرنے پر وہ سمٹ سی گئی خود میں۔ دوراب آہستہ سا قدم اٹھائے، خوشی سے سرشار بیڈ پر آ کر سلام کرتا اس کے مقابلے بیٹھا، جس کا جواب مشال نے سر کی مدد سے لیا۔ کیسی ہو مسز؟ اس نے خاموشی اور اس کی گھبراہٹ کو دور کرنا چاہا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، بس نیند۔ باقی کے الفاظ منہ میں ہی روک گئی، خود کی پوزیشن کا خیال کرتی اور شرمندگی سے آنکھیں نیچے زبان دانتوں میں دے گئی۔ اس کے جواب پر دوراب کا کہکا لگا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ منہ میں آ گیا؟ اس نے اس کے ہنسنے پر منہ بنا کر کہا۔ جو بھی منہ میں آیا بالکل ٹھیک آیا، کہنے کے ساتھ بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جس پر وہ کسی کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے سے لگی۔ مشال اس اچانک حملے پر بوکھلا سی گئی، بے ساختہ منہ سے نکلا دوراب جی جانے دوراب، وہ کہتا اس کا گھونگھٹ اٹھانے لگا جب مشال گھبرانے لگی۔ دوراب منہ میں میری منہ دکھائی، وہ خود کو بمشکل اس کے حصار سے نکلتی بولتی اس سے دور ہونے لگی۔ اف یار میں تو بھول گیا، وہ سر پر ہاتھ رکھے پریشان آواز میں بولا۔ مشال کو تو جیسے کرنٹ سا لگا، ایک دم گھونگھٹ اٹھایا۔ کیا آپ میری منہ دکھائی نہیں لائے؟ پھر یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ پہلے حیرت پھر غصے سے بولی۔ اس کے سجے روپ اور خمار زدہ آنکھوں میں غصہ دیکھ کر مسکراہٹ چھپائے چہرے پر سنجیدگی چھائے اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ میں نے کب کہا نہیں لایا؟ میں تو کہہ رہا تھا دینا بھول گیا، پر اب خیر کس بات کی منہ دکھائی؟ منہ تو مجھے فری میں دکھا دیا۔ نوز پن کو چھوتے شرارت آنکھوں میں صاف ظاہر تھی، پر مشال کو کہاں دکھی؟ وہ تو اس کے سر اپنی گود میں رکھنے پر ہی شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ آپ ہٹے دور، مجھے نہیں کرنی بات، پہلی رات میں ہی چیٹنگ؟ وہ منہ کھلائے اس کا سر اپنی گود سے اٹھائے اٹھی بغیر اپنی بات پر دھیان دیے۔ ہاں پہلی رات چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے، معنی خیزی سے کہتے اسے بھی اپنے ساتھ بیڈ پر گرایا اور اس پر جھکا۔ دوراب وہ صرف کہتی رہ گئی۔ دوراب کی شدتوں اور جرساتوں اسے جھلسانے لگی، پر اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارتے اس کے ہوشربا حسن میں کھو سا گیا۔ پھر اس کی بھاری شرارے پر تھکی حالت پر رحم کھاتا دور ہوا اور جاؤ چینج کر کے آؤ، اس کا گال تھپتھپا کر دور ہوا۔ مشال اپنے سرخ انگارہ گلنار چہرے لیے ڈریسنگ آئینے کے سامنے سر جھکائے اپنے زیور اتارتے دوراب کی تپش دیتی نظروں سے گھبراتی جلدی سے باتھ روم میں بھاگی اور دروازہ بند کرتی اس کے ساتھ لگی لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ جسم کا سارا خون منہ پر آ گیا تھا، سرخ چہرہ سمیت وہ آنکھیں مودے خود کی حالت کو نارمل کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہوتی، جب اپنے نائٹ سوٹ کی طرف دیکھا تو شرم سے دوری ہو گئی۔ وہاں پر ہاف سلیو پنک نائٹی موجود تھی، پھر نہ چارے صاف اور شرارت سے جان بچاتی مجبوراً اسے وہ پہننی پڑی۔ دوراب بیڈ پر بیٹھا اس کا منتظر تھا جب وہ آہستہ سے دروازے پہ پنک نائٹی میں سر جھکائے سرخ چہرے سمیت نمودار ہوئی۔ دوراب تو جیسے کھو سا گیا اس کے بھیگے چہرے اور نائٹی میں جو باتیں ہوشربا حسن میں، اور آہستہ سا قدم بڑھ کر اس تک پہنچا۔ مشال اسے سامنے پا کر دور سی ہونے لگی جب دوراب نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر کے اس کے پشت پر بھیگے بالوں کو آگے کرتے آہستہ سے اس کے گلے میں ہیرو کا نفیس سا نیکلس پہنا کر وہاں پر اپنے دہتے لبوں سے چھو لیا اور پھر ہاتھ میں ہیرو کا بریسلیٹ پہنایا اور اس کی کلائی کو چوما۔ مشال تو خود میں ہی سمٹ سی رہی تھی۔ دوراب اسے لے کر بیڈ کی طرف آیا۔ آئی لو یو مشال، کیا تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو اور کرتی رہو گی؟ اس کے جذبے سے چور لہجے میں اپنی سچ پوچھا۔ مشال کا تو حال ہی برا کر دیا، وہ شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، جس کا مطلب اقرار کر گئی تھی۔ دوراب بھی اس اقرار پر سرشار ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کرتے خود بھی آنکھیں موند کر اسے سینے میں بھیجے۔ پھر جیسے جیسے رات گزرتی گئی دوراب کی شدتیں بڑھتی گئی۔ صبح دوراب کی ونڈو سے آتی سورج کی روشنی پر آنکھ کھولی تو اس نے ٹائم دیکھا، 11 بج رہے تھے۔ رات کو لیٹ آنے سے شاید اس لیے کوئی انہیں جگانے نہیں آیا تھا۔ اس نے مسکرا کر اپنے بازو پر سر رکھے ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھے سکون سے سوئی ہوئی مشال کو دیکھا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا آہستہ سے سر تکیے پر رکھ کر اٹھا اور ونڈو کو بند کر دے پردے برابر کر دیے۔ پھر مڑ کر چلتا ہوا سوئی ہوئی مشال کو واپس اپنے قریب کرتے آہستہ سے اس کے گھنے پیٹ پر پھیلے بالوں میں اپنی انگلیاں چلائی، جس پر وہ تھوڑا کسمسائی، پھر قریب ہو کر سو گئی۔ اس کی حرکت پر دوراب کے خوبصورت چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سی چھائی۔ لگتا ہے مسز اٹھنے کا موڈ نہیں، میرا بھی نہیں، تو کیا خیال ہے؟ اس کے کان سے بالوں کو پیچھے کرتی گمگین سے سرگوشی کی اور کان کی لو پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ مشال کی آنکھیں پھٹ سے کھل گئی، پہلے تو کچھ سمجھ نہ آیا، پھر رات کا سارا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ سرخ ٹماٹر جیسی ہو گئی، خود پر جھکے دوراب کو واپس پٹری سے اترتے دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ دوراب بھی کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹے، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کی
شرم سے جھجکتی آواز کانوں میں پڑی، کوئی انتظار نہیں کر رہا جانے دو، آپ سب کو پتہ ہے تھکے ہوئے ہیں، کہتے اس کے سکھ ہونٹوں کو فوکس کرتے یار بڑی جسارت کر گیا مشال کی تو واپس سانسیں اٹکنے لگی، اس کی واپس بڑھتی شدتوں سے گھبراتی بولی، دراب مجھے کچھ کہنا ہے۔ اس کی اٹکتی آواز پر دراب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اس کی خمار زدہ بحری ہوتی آنکھوں میں دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ ہاں بولو، میں تمہیں ہی سننا چاہتا ہوں۔ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکرائے گمبھیر آواز میں بولا، آپ کو کچھ دکھانا ہے کیا؟ وہ تھوڑا دور ہو کر بولا، یہ وشال قیدی سے پوری طاقت سے پیچھے دھکیلتی ایک دم اٹھ کر بیٹ سے دور بھاگی۔ اس کی چلاکی پر دراب یہ کہتے تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ بھی چہرے پر شرماتی سی مسکراہٹ لیے ایک نفیس گرین سوٹ لیے باتھ روم میں بند ہو گئی۔ ہاں ہاں مسز بہت تیز ہو، پر خیر آگے ہم بھی دراب ملک ہیں، ہم سے بچنا بات کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ وہ ہنستا باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھتا بولا، اور اس کی باتیں مشال کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کرتی ادھم مچانے لگی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ فریش باتھ روم سے نکلتی، اپنے لمبے بھیگے بالوں سے چھوٹی چھوٹی پانی کی بوندیں ٹپکاتی ڈریسنگ آئینے کے سامنے آئی۔ دراب ویسے ہی بیڈ پر پڑا اسے دیکھ رہا تھا، وہ بالوں کو خشک کرتی انہیں کلپ میں جکڑنے لگے، جب پیچھے سے دراب نے واپس انہیں کلپ سے آزاد کروایا اور اپنے گھیرے میں لے کر اس کے نازک کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ دی۔ انہیں ایسے ہی رہنے دو جانے دراب، اس کے بالوں میں منہ دیس کا رخ اپنی طرف کیا۔ مشال تو سمٹ سی گئی جب دراب نے اپنے دہتے لب اس کی گردن پر رکھے اور کمر پر پکڑ مضبوط کر لی۔ وہ سانس روکے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ دراب اس کا چہرہ اوپر اٹھائے اس پر جھکنے لگا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ مشال ہڑبڑا کر دور ہوئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کوئی آ جائے گا۔ وہ بوکھلائی ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی چھاپا مار دیا ہو۔ تم نے یہ کب کہا؟ تم تو خود قریب آ کر میری نیت خراب کر رہی تھی صبح صبح۔ دراب نے بھی اپنا کچھ دیر پہلے کا بے وقوف بننے کا حساب برابر کیا۔ اس کی بات پر مشال کی آنکھیں پھٹ گئی۔ میں نے آپ کی نیت کب خراب کی؟ وہ رونے جیسی ہو گئی۔ اور نہیں تو کیا؟ دراب اس کی شکل دیکھ مسکراہٹ دبائے اپنا ڈریس نکالنے لگا۔ آپ کتنے جھوٹے ہیں خود، جو سب آخری کی بات وہ شرم سے بول نہیں پائی اور منہ بنا کر دروازے پر ملازموں کو جواب دیا جو سب کا ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر کہنے آئی تھی، ہاں ہاں بتاؤ میں نے کیا سا؟ وہ بھی محفوظ ہوتا اس کے سرخ چہرے کو دیکھ اسے آگے کہنے پر اکسانے لگا۔ کچھ نہیں، وہ کہتی جانے لگی جب دراب نے اپنی طرف کھینچ کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ کر بولا، مذاق کر رہا تھا جانے دراب۔ پھر اس کی آنکھوں میں نمی کو صاف کرتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ عالیہ بیگم اور ہور نوشین کا ناشتہ لے کر گئی تھی فراز صاحب والوں کے یہاں۔ مشال دراب دونوں ساتھ آ کر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے۔ آئمہ بیگم مشال کے شرمائے سے چہرے کو دیکھ کر سدا خوش رہنے کی دعا کرنے لگی۔ سب وہاں موجود تھے سوائے شہری کے، جو ہمیشہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ رات کو دیر تک کام کرتا رہا، صبح اس کی آنکھ لگی تھی تو ابھی تک سو رہا تھا۔ اسے 2 دن میں ہی نکلنا تھا، اس لیے وقت کم تھا، تو ساری رات سگریٹ نوشی کے دوران لیپ ٹاپ پر اپنا وقت فنش کرتا رہا۔ احمد صاحب کی نظروں نکما بنتے رات کو ولیمہ تھا، پھر سب تیاریوں میں لگ گئے۔ ذہین نصیب، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ سفیان اسے نوشین کے کمرے کی طرف جاتے دیکھ اچانک سامنے آ کر بولا۔ وہ ابھی فریش ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر جا رہا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صبح صبح اسے دکھے گا، اور جب دیکھا تو چہکتا بولا۔ اور اس اچانک سامنے آتے پر خود کو نہ سنبھال پائی تو زور سے سر اس کے سینے سے لگا، جس سے اس کو صبح صبح رات کے تارے دکھنے لگے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو بھابھی آئی ہیں، تھوڑا صبر کرو جب تک میں اسے مسکے لگاؤں تو وہ ہماری بات چلائے۔ وہ اس کے گرد حصار بنائے شرارت سے بولا۔ اس کا اشارہ حور کو اپنا سینے کی طرف لگنے کی طرف تھا۔ حور اس کے اچانک سامنے آنے اور اس پر بات ڈالنے پر غصے سے لال پیلی ہو گئی اور اسے دھکا دے کر دور ہوئی۔ پیچھے ہٹو کمینے، تمہارے ساتھ بات چلے گی کسی بندریا کی؟ وہ اپنا سر مسلتی دور ہوئی اور غصے سے بولی، ہاں سمجھ لو بندریا ہی نصیب میں ہے جو آ بھی گئی ہے، اور تو اور سامنے بھی کھڑی ہے، چشمے چھوٹی ناک والی، اور اسے ذرا بھی تمیز نہیں کہ شوہر کو کمینہ نہیں بولتے۔ اگر وہ کمینہ ہو گیا تو بیچاری چشمش کو چشمے میں دن کا تارے دکھا دے گا۔ وہ اس کی چھوٹی غصے سے سرخ ناک کو چھوتے بولا، ہمیشہ بکواس ہی کرتے رہنا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی جانے لگی جب پیچھے سے وہ دوپٹے سے پکڑ کر اسے روک گیا۔ اجازت تو دو، بہت کچھ کر سکتے ہیں بکواس کے علاوہ، سرگوشی میں کہتا حور کو ساکت چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ مٹیاں پیچھے غصہ خود پر ہی نکالنے لگی، کمینہ بےہودہ نہ ہو تو۔ وہ دعا کرو شہری کو نہیں پتا تمہاری بےہودگی کے بارے میں، ورنہ وہ تو تمہیں زندہ گاڑ دیتے زمین میں۔ اس کی پشت کو دیکھتی بولی، پھر کڑتی جلتی نوشین کو بلا کر واپس ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی، پر وہاں بھی سفیان کی نظروں سے پریشان ہوتی رہی۔ ولیمہ شاندار طریقے سے ہو چکا تھا، اب سب اتنے دنوں کی نیند پوری کرنے چلے گئے اپنے رومز میں۔ حور اپنے روم میں چینج کر کے سو چکی تھی، پری بھی سونے کی پوری کوشش کر رہی تھی، پر جب آنکھیں مولتی تو الطاف صاحب کا بے بس چہرہ سامنے آ جاتا۔ کچھ بھی تھا، وہ ایک بیٹی اور نرگس جیسی حساس رحم دل تھی، نہ وہ کسی کو تکلیف دیتی تھی نہ تکلیف میں دیکھ سکتی تھی، پر یہاں تو بات اس کے سگے باپ کی تھی۔
کچھ بھی تھا کیسا بھی تھا، اس کا باپ تھا، کوئی بھی اولاد جوان ہو یا نہ سمجھ پر اپنے باپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تو یہ حساس دل کیسے دیکھتی اپنوں کو تکلیف میں۔ اس کا ماں کی ممتا، باپ کی محبت، احساس سے پیاسا دل اسے بے چین کر رہا تھا، اس سے اکسا رہا تھا کہ وہ جائے اپنے باپ کی چھاؤں کو محسوس کرے، اس سے لاڈ اٹھوائے، باتیں کرے جو کسی بھی جھنجھلاہٹ کے بغیر اس کی اٹکتی باتیں سنے۔ یہ سب سوچتے کب اس کی آنکھ میں بہنے لگی، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، سب سو گئے تھے۔ وہ اٹھا اور آہستہ سے بغیر آواز کے دروازہ کھولا، باہر نکلا، گھر پر نظر ڈالی تو پورے گھر میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ پھر دروازہ بند کر کے کمرے میں واپس آیا، اس نے بلیک ہوڈ پہنی ہوئی تھی۔ آہستہ سے کھڑکی کھول کر وہ اسے لان کو دیکھنے لگا، صرف 2 گارڈز موجود تھے دور گیٹ پر۔ وہ کھڑکی سے نکل کر آہستہ آہستہ پائپ کے ذریعے کھسکتے نیچے کی جانب اترنے لگا۔ وہ اتنی احتیاط سے یہ سب کر رہا تھا، سامنے موجود گارڈ بھی اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ ویسے بھی وہ ان کے سامنے چلا جاتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، پر وہ یہ سب ابھی کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ جانتا تھا عالم کے کتنے دشمن ہیں اور وہ اس کے ساتھ ہے، یہ جانتے ہیں، اسے پتا تھا کہ اگر سب کی کسی کو بلک بھی لگ گئی کہ وہ عالم کے ساتھ ہے یا وہ ایک میجر ہے تو اسے فیملی کے ذریعے ٹارچر کیا جاتا، جو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی فیملی کو کچھ ہو۔ اس لیے وہ زیادہ دور رہتا تھا اپنی فیملی سے۔ یہ سب کر کے وہ جانتا کہ اپنے باپ کو تکلیف دے رہا ہے، پر وہ مجبور تھا، اپنے ضمیر کے آگے وہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ کوئی ان معصوموں کو نوچے، انہیں اپنے حوث کا شکار بنائے، ان کو اپنا کاروبار بنا کر ان کے خاندان ماں باپ سے جدا کر کے دوسرے ملکوں میں انہیں بیچے۔ وہ ایک مسلمان تھا اور ایک مسلمان خاموشی سے گناہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان کی سزا دینے کا طریقہ غلط تھا، پر انہیں ایسے سزا دے کر وہ اپنے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کرتے تھے، انہیں احساس دلاتے تھے کہ جنہیں وہ اپنے ہوش کا شکار بناتے ہیں، جن کے ساتھ کھیلتے ان کی زندگی درندگی سے چھین لیتے ہیں، انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کے ماں باپ اچانک مدرسے، اسکول، کالج، یونیورسٹی یا گھر کی گلی میں یا بازار سے ان کی پھولوں پلی نازک پریاں غائب ہو جاتی ہیں تو ان پر کیا بیتتی ہے، ان کا جینا کیسا ہوتا ہے۔ دن رات اپنی جوان بیٹیوں کے اچانک غائب ہونے پر کیسے تڑپتے ہیں، ویسے ہی وہ انہیں تڑپاتا تھا۔ یہ سب احساس وہ انہیں ان کے وجود سے دلاتے تھے۔ وہ عالم کے ساتھ تھا، اس کے ہم مقدم تھا۔ عالم کوئی عام آدمی یا کوئی آفیسر نہیں تھا، وہ ایک ورلڈ ڈان تھا، ایک گینگسٹر تھا، حیوان تھا وحشیوں کے لیے، جس کے قہر تو دور نام سنتے ہی لوگ کانپ جاتے تھے۔ اس کے پاس ہر طرح کا سپورٹ حاصل تھا، جیسے شہری گھر کا ایک نکما لڑکا، یونی میں لڑکیوں کا کرش اور آرمی کا جیدان میجر شہریار اور عالم کا شیر۔ پائپ سے اتر کر وہ دبے قدموں سے دیوار کی طرف بڑھنے لگا، وہاں پہنچ کر جب لگایا اور دیوار پھیلان کر گھر کے باہر تھا۔ ابھی کچھ قدم ہی لیے تھے کہ سامنے ہی بلال گاڑی لیے اس کے انتظار میں تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگا کر انابی ہونٹوں میں دبا لیا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں سر پن سا اتر آیا تھا، چہرے پر پراسرار سے چمک تھی۔ بلال تو آگے کا سوچ کر جھرجھری اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ چلتا ہوا ٹرے ہاتھ میں تھامے کچن سے نکل کر لاؤنج میں آیا اور ٹرے صوفے کے بیچ میں رکھے ٹیبل پر رکھی اور اس میں سے اپنا کپ اٹھا کر خود بھی ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹرے میں باقی 2 کپ بچے، جو ایک فہد نے اٹھایا اور ایک رضا نے۔ ان کے منہ پر چھپی ہوئی سمیر کی حرکت پر مسکراہٹ تھی۔ میرا کپ کہاں ہے؟ مہک ان دونوں کو کپ اٹھائے ٹرے خالی دیکھ کر کافی کے سپ لیتے چہرے پر سنجیدگی چھائے سمیر سے پوچھا، مجھے کیا پتا، جہاں رکھا ہوگا وہیں دیکھو۔ وہ اس کی بات کا الٹا مطلب یہ گردن اچکا کر بولا، جس پر وہ غصے سے اس کی حرکت سمجھ کر دانت کچکچائے جیسے اس کی گردن ہو دانتوں بیچ۔ رکھا نہیں تھا؟ تم میرے لیے نہیں لائے کافی؟ وہ کڑوا گھونٹ پیتی پوچھنے لگی۔ اس کی بات پر سمیر کے اندر دونوں کے بھی کہنے لگے، او میڈم جی، بھلا میں کیوں لاؤں آپ کے لیے کافی؟ خود کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے تو جاؤ بناؤ اپنے لیے، ہو سکے تو میرے لیے کپ بھی بنا دینا۔ آفٹر آل کچھ مہینوں بعد مسز سمیر جو بن جائیں گی تو ویسے بھی کیپٹن مہک کیپٹن سمیر کے لیے سب کچھ بنائے گی نا۔ وہ چاروں اس وقت شہریار کے فلیٹ میں موجود تھے۔ وہ ایک شہر سے تھوڑا دور نچلے طبقے میں تھا، جہاں وہ اپنے مشن کے بابت اپنے ٹیم سے میٹنگ اور پکڑے گئے مجرموں سے یہاں گلواتا تھا، گناہ اور دوسروں کے بارے میں۔ یہ باہر سے تو ایک عام گھر کے جیسا، پر اندر سے کافی بڑا تھا اور پورا فلیٹ ساؤنڈ پروف تھا۔ وہ تو تہہ خانے سے نکلتی چیخیں سنتے تھے اور جھرجھریاں لے کر رہ جاتے تھے، پر اس کی آواز باہر نہیں جاتی۔ وہ کہتا کپ سے سپ لینے کو جیسے منہ کے قریب گیا تو مہک کا پھینکا کشن اس کی ساری کافی منہ بدن کو پلا گئی۔ وہ چیختا بلبلا اٹھا، ظالم عورت، تم تو بہت خطرناک ثابت ہونے والی ہو اس غریب کے لیے۔ ان دونوں کی لڑائی پر وہ دونوں انجوائے کر رہے تھے، کافی پیتے۔ مہک جو پہلے غصے میں تھی، مزید اس کا غصہ عورت کہنے پر جل اٹھی اور اس کی طرف لکی۔ عورت کسے کہا بندر کہیں کہ آیا مہینوں میں شادی کرنے آتی تو میری عزت خدمت کرنے نہیں۔ اس کے پہنچنے سے پہلے وہ صوفہ پھلانگتا وہاں سے بھاگا۔ پیچھے وہ اسے کوستی کچن کی طرف آئی، جہاں کافی کپ میں موجود چھوٹی ٹرے میں رکھی اور 7 کاغذ کے ٹکڑے پر ہارٹ بنی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ مہک کا کہکا لگا، مطلب فری میں تکلیف اٹھا گیا۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔ سمیر اور مہک دونوں اسکول ٹائم سے فرینڈ تھے،
اور ایسے ہی وہ اسے تنگ کرتا رہتا تھا ہمیشہ سے، پر چھوڑنے والوں میں سے مہک بھی نہیں تھی۔ وہ جیسے فلیٹ میں داخل ہوا، وہاں پر پہلے سے ہی سب موجود تھے، اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ انہیں سلام کو جواب دیتا اپنے کام کی طرف آیا اور سرد نظروں سے بلال کو دیکھا، جس نے اس کا مطلب سمجھ کر جلدی سے بولا، وہ اندر موجود ہے تہہ خانے میں سر، جس پر اس نے سر ہلایا۔ بلال اس کا اپنا آدمی تھا، باقی وہ چار اس کے مشن پارٹنر تھے۔ کیمرہ لاؤ، وہ صوفے پر بیٹھے سرد آواز میں حکم دیا، جس پر مہک نے سب پر ایک نظر ڈالی، جسے سب نے حوصلہ رکھنے کی دعا مانگ رہی ہو، کیونکہ کیمرے میں صرف پری کی تصویریں موجود تھیں جو ہر اینگل سے لی گئی تھی، جنہیں دیکھ ان کے میجر کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچنے والا تھا۔ اس نے پک صرف خود دیکھی تھی، وہاں موجود باقی انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہا تھا، کیونکہ وہ اپنے سر کے جنون سے واقف تھے اور ان کی عزت کرتے تھے، تو بھلا کیسے اس کی عزت اور جنون کو دیکھتے۔ شہریار سے ان کی کافی اچھی دوستی تھی، پر فرض کے ٹائم پر وہ کسی کا بھی دوست یا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے وہ لفافے موجود تصویر اور کیمرہ اس کے آگے رکھا اور خود اس کی سخت نظروں سے دور ہٹی۔ سر کافی لے آؤ، میں نے سب کے لیے بنائی تھی، تو کیا آپ پئیں گے؟ اس کی بات پر سمیر نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بڑی چالاک لومڑیوں، مہک پہلے سے ہی مسئلے اس کی بڑبڑاہٹ اتنی واضح تھی کہ پاس کھڑی وہ سن سکے۔ اس پر مہک نے اپنا ہیل پہنا پاؤں اس کے پیر کے اوپر رکھ دیا۔ سمیر کا چہرہ سرخ ہو گیا تکلیف سے۔ اس نے چیخ نکلنے کی وجہ سے ہونٹ کچلتے التجا بھری نظروں سے دیکھا، جس پر وہ مسکراہٹ روکے ہیل ہٹا گئی۔ نہیں، شہریار نے جواب دے کر جیسے ہی وہ لفافہ کھولا تو سرخ و غیظ غضب چہرے پر پھیلاتا چلا گیا اور اس کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہوتی گئی۔ وہ جیسے جیسے تصویریں دیکھتا گیا ویسے ویسے اس کا غصہ اور وحشت بڑھتا گیا۔ ایک تصویر پر تو وہ جیسے بھپرا شیر ہو گیا، کیونکہ تصویر میں کمیل کا ہاتھ پری کی کمر کی طرف بڑھ رہا تھا، پر شاید اس کے دور ہونے پر اس سے چھو نہ سکا۔ اس نے تصویریں واپس لفافے میں ڈالی اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جب تک وہ سمجھتے بلال زمین پر پڑا کراہ رہا تھا، اس کے ناک سے خون نکل رہا تھا۔ جب وہ داڑا، تم نے روکا تھا نا مجھے اس حرام زادے کو مارنے سے، بتاؤ کیا سزا دوں میں تمہیں جو اسے زندہ جانے دیا؟ کہتا وہ پھر اس پر لگ پا، ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر ماری، جس پر وہ چیخ اٹھا۔ ایسے ہی کہ منہ کو اور اس کے چہرے کو لہو لہان کر دیا تھا۔ جب وہ تینوں ہڑبڑا کر اٹھے اور اسے نیند بے ہوش بلال سے دور کرنے لگے۔ سر پلیز، اس کی غلطی نہیں تھی، ہم سب تھے آپ کو اس سے دور کرنے میں، پلیز وہ مر جائے گا، اور ویسے بھی اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ سمیر رضا اسے بلال سے دور کرتے التجا کرنے لگے۔ جب فہد اور مہک اس کے بے ہوش وجود کو ٹانگوں بازو سے اٹھائے روم میں لے گئے۔ شہری کی نظروں سے دور، پیچھے ہٹو، وہ دھاڑا تھا تو وہ دونوں دور ہوئے اور شہریار ایک بھوری سرخ آنکھوں سے سرد نظر ان پر ڈال کر تہہ خانے کی جانب قدم اٹھائے جہاں وہ کیمرہ والا بندھا ہوا تھا۔ پیچھے وہ دونوں کے چہرے پر ہاتھ پھیر سینے کو صاف کیا، ایک اس کے پیچھے اور ایک بلال کی طرف گیا۔ وہ اندھیرے میں ڈوبے تہہ خانے میں داخل ہوا اور پھر ہاتھ بڑھا کر لائٹ جلائی تو سامنے چیئر بیٹھا، رسیوں سے بندھا، پیاس کی شدت سے سوکھے ہونٹ جھکے، سر ہاتھ ٹیبل پر رکھنے کے انداز میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ غیظ و غضب سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر بالوں سے جھکا دے کر اس کا سر پیچھے کو کھینچ کر ہوش کی دنیا میں لایا۔ اس کا سر پورا کرسی کی پشت پر الٹ گیا تھا۔ اگر وہ تھوڑا بھی ہاتھ کو پیچھے حرکت دیتا تو ممکن تھا اس کی گردن کی ہڈی باہر کو آ جاتی۔ شہری کے سر کھینچنے پر وہ بلبلا کر چیخا، آہ، اور اپنے سر کو بالکل ساکت کر دیا۔ بتاؤ کون ہو اور کس وجہ سے تم نے یہ سب تصویریں نکالی؟ کس کے لیے، کس کے بھیجے ہوئے ہو؟ اس کے بالوں کو چھوڑ، اس کے جبڑوں سے پکڑا۔ اسے لڑکے کو لگا اس کی سخت پکڑ پر اس کے جبڑے ہی ٹوٹ جائیں گے، پر وہ اس کی پرواہ کیے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ہاں ہاں، تمہیں کیا لگا تم مجھے تکلیف دو گے؟ پوچھو گے تو تمہیں بتا دوں گا، ہرگز نہیں، مر جاؤں گا تب بھی نہیں بتاؤں گا۔ اور وہ ویسے بھی کون چھوڑتا ہے اس زمانے میں ایسی لڑکیوں کو؟ چھین جائے گی وہ سبزے جو چلتے ہی قیامت دہاڑے۔ وہ بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے اس کی سرد بری آنکھوں میں دیکھ کر اسے اکسا رہا تھا کہ غصے میں وہ اسے جان سے مار دے تاکہ وہ کچھ گنوا نہ سکے۔ شہری نے قہر برساتی نظر اس پر ڈال کر سامنے ٹیبل کے دوسری طرف اس کے مقابلے چیئر پر بیٹھا اور اسے دیکھا جو اسے دیکھ مسکرا رہا تھا، پر وہ لڑکا اس کے چہرے پر سے کوئی تاثر جانچ نہیں محسوس کر پا رہا تھا۔ وہ خون جیسی گھونٹ سرد آنکھوں سمیت ٹیبل دوسری طرف رکھی چیئر پر اس کے مقابلے پر بیٹھ گیا، ہاتھ رضا کی طرف بڑھایا۔ جس نے کچھ اس کے ہاتھ میں دیا تو وہ خود تہہ خانے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ لڑکا جو مسکرا رہا تھا، شہری کے ہاتھ میں کٹر دیکھ کر خوف اس کے پورے وجود میں پھیل گیا۔ اس کی بے ساختہ نظر اپنی انگلیوں کی طرف گئی جو ٹیبل پر بچھی ہوئی تھی اور پھر نظر شہریار کی طرف گئی۔ اب وہ مسکرا رہا تھا، پراسرار سی مسکراہٹ۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کرنا، وہ اپنے ہاتھوں کو آزاد کروانے کی کوشش کرتے چیخا، سب یہی کرتے ہیں پہلے۔ اس کی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر سرد آواز میں بولا، پھر کٹر بڑھا کر اس کی بائیں ہاتھ کی پڑکتی انگلیوں میں سے چھوٹی سی انگلی کاٹ دی، جس پر پورے تہہ خانے میں اس لڑکی کی طرف بھری چیخیں گونج اٹھی۔
کوئی نہیں چھین سکتا مجھ سے میری سانسیں، کوئی بھی نہیں۔ وہ دھاڑتے اس کے درد کی پرواہ کیے بغیر اس کی دوسری بھی انگلیاں کاٹنے لگا۔ وہ کوئی جنونی لگ رہا تھا۔ خون ٹیبل پر آنکھوں سے فواروں کی صورت میں نکل کر اس پر اور ٹیبل کو خون آلود کر گیا، اور اس کا ہاتھ بغیر انگلیوں کے لال تھا اور انگلیوں کے پورے اس کے سامنے پڑے تھے، جسے دیکھ وہ لڑکا اور بھی چیخنے لگا۔ چھوڑ دو مجھے، وہ کہراتے بولا۔ میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ پھر سے جھوٹ بولنے لگا۔ جب شہری نے کٹر سے اس کا نچلا ہونٹ کاٹ دیا، بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیا، اور وہیں پر وہیں ایک زوردار مکہ مارا، جس سے وہ لڑکا نیم مردے جیسا ہو گیا۔ خون اس کے منہ ہونٹ سے نکل کر جبڑے سے ہوتے اندر کو جانے لگا سینے میں۔ اس لڑکے کے نچلا ہونٹ پورا کٹ جانے پر پورے دانت نمایاں ہو کر اسے خوف زدہ سے شکل دے رہے تھے۔ یہ سزا اس کی پری کے بارے میں بولنے کا انجام تھا۔ پہلے ہی بہت کچھ بول چکے ہو جو شاید میں سن لیا، کیونکہ بہت کچھ جاننے کے بعد اس کا انجام ملے گا، اور اب بغیر ٹائم ویسٹ کیے سچ بتاؤ، میرے پاس پہلے ہی بہت کام ہے۔ ان کے علاوہ شیرنگ کی وارننگ دینے پر تب اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو اس نے چمکتا ہوا خنجر اس کے نچلے دانتوں، جو پورے باہر نمایاں تھے، اس میں گاڑ دیا۔ اس کی نیم مردہ حالت میں بھی چیخیں نکل گئی۔ درد سے پورا وجود سن ہو رہا تھا۔ وہ چیئر پر جھٹکے دینے لگا، آنکھوں سے آنسو دھڑ دھڑ بہنے لگے۔ وہ پورا رسیوں میں جکڑنے کے باوجود کانپ رہا تھا۔ سچ بتاؤ، کس کے بھیجے گئے تھے؟ کون ہے تمہارے پیچھے؟ شہریار کو صاف لگ رہا تھا کہ اگر وہ اسے بیچنے والے تک پہنچ گیا تو وہ رستم سے دور نہیں، پر اسے شاید ابھی تک درد سہنے تھے، جو بغیر جواب دیے چیخ رہا تھا۔ اور شہری نے نچلے دانتوں میں لگے خنجر کو جھٹکا دیا، جس سے وہ خنجر اس کے دانت منہ کو چیرتا باہر نکلا، اور پھر وہی خنجر اس کے دائیں ہاتھ کی پشت پر گاڑ دیا، جس سے درد سے وہ ہو کرنے لگا۔ بتاؤ، شہری پھر دہاڑا۔ اس کے خود کی حالت خون سے رنگی تھی، پر ہاتھ پر گلوز اور بلیک کوٹ پہننے پر ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ اب شاید اس میں اور ظلم سہنے کی سکت نہیں تھی، تبھی غور غور کرنے لگا۔ شہری اس کے سر پر کھڑا تھا۔ تو فاد نے بھیجا تھا اس لڑکی کی تصویریں لانے کی۔ آنکھیں بند وہ کرب سے اٹکتے بتانے لگا۔ کیوں؟ فواد کے نام پر ہی شہری کے بدن میں گجریاں سی بھڑکنے لگی۔ بھلا وہ کیسے نہیں جانتا تھا؟ اسے وہی تو تھا جس نے اس پر بری نظر رکھی، اس کی پری پر بری نظر رکھی۔ وہ نہیں جانتا۔ وہ اس حیوان کے خوف سے سب جواب دیتا گیا۔ تم کیا کرتے ہو فواد کے ساتھ؟ ٹھنڈا سرد لہجہ۔ میں وہ کام اٹھا، میں کچھ نہیں کرتا، وہ مکر گیا۔ اگر بتاتا تو پتہ نہیں کیا کرتا۔ پھر جھوٹ۔ ابھی صحیح طرح سے ڈوز نہیں ملا۔ وہ دھاڑا، حالت دیکھے خون میں نیم مردہ تھا، پر جھوٹ منہ پر ابھی بھی موجود تھا۔ بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ شہری کا ہاتھ پھر کٹر کی طرف دیکھ کر وہ جلدی سے تکلیف دہ منہ سے بولا۔ میں صرف حسین اور غریب لڑکیوں کو دیکھ کر ان کا اپنا پتہ اور گھر سے باہر آنے جانے کا ٹائم نوٹ کرتا ہوں، ان کی پکچرز کر کے ان کے یونی اور کالج میں تک جانچ پڑتال کرتا ہوں، بس اور کچھ نہیں کرتا۔ باقی یہ اٹھوانے کا کام فواد نے دوسرے اپنے بھروسے مند آدمی کو دیا ہوا ہے۔ شہریار خاموشی سے سب سنتا رہا۔ اس کے اٹک اٹک کر کرب درد بھرے لفظ، پر اس سے تو بڑا درد اسے ہو رہا تھا، اور فواد مطلب بزنس کی آڑ میں وہ یہ سب کرتا تھا۔ جب وہ چپ ہوا اور درد سے ان کے سانسیں بحال کرنے لگا، تب شہریار نے ایک زوردار پنچ اس کی آنکھ پر مارا، جس سے اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ تم بس یہ کرتے ہو، بڑا گناہ تو تم کرتے ہو۔ اس کے پیٹ پہ لات ماری، جس سے وہ ٹیبل اور کرسی سمیت نیچے جا گرا۔ چیختے کچھ لمحوں میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ شہری اس پر ایک برساتی نظر ڈال کر تہہ خانے سے نکلتا چلا گیا۔ باقی کا کام اس کے جوانوں کا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر خوش قسمتی سے شہری بھی آج موجود تھا۔ کب تک ایسے رہنے کا ارادہ ہے؟ احمد صاحب کو تو ویسے تو وہ ہاتھ نہیں آتا تھا، پر آج وہ اسے صبح پا کر بول اٹھا، جب اس نے منہ بنا کر اپنی ماں کو دیکھا، جیسے کہہ رہا تو اس لیے نہیں آتا میں۔ آئمہ بیگم نے اس سے آنکھیں نکال کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، احمد صاحب جواب نہ پا کر سخت سے بولے۔ بزنس کا تو مجھے مت کہیے گا، باقی جس فیلڈ میں گیا کچھ مہینوں میں اس کا بتا دوں گا۔ وہ لاپرواہی سے کہتا پری کو دیکھنے لگا، جو چالاکی سے اس کا کہنا نظر انداز کر کے حماد صاحب کے ساتھ پری چیئر پر بیٹھی تھی۔ شہری کی نظریں وارننگ دے رہی تھی، جس پر پری نے حماد صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہوا میری جان؟ حماد صاحب نے اس کے ہاتھ پر پیار سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ آج کالج جائیں گے؟ شہری کی گھومتی نظروں پر وہ بکھلائی تھی۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دی۔ ہاں نہ، بالکل جاؤ گے، نور بیٹا بھی چلے گی، اس کے سر پر بوسہ دیتے بولا، جس کے پیار پر وہ مسکرا دی۔ بزنس نہیں تو پھر کہاں بھٹکنے کا شوق ہونے لگا ہے؟ اس کی بات پر دراب شہری کو دیکھ مسکرایا، جس سے وہ بھی مسکرانے لگا۔ اس کی گلے میں دھکے کھانے کا شوق ہے، پر ظالم محبوبہ مانتی نہیں محبوب بنانے کو۔ وہ بالکل لوفر انداز سے بولتا ہے۔ احمد صاحب کو آگ بگولا کر گیا، پر باقی سب ہنسے تھے، نہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہم تو محبوبہ کے محبوب کے سر کا تاج بھی بن گئے۔ دراب نے آہستہ ساتھ بیٹھی مشال کے قریب سرگوشی کی، جس پر وہ بلش کرتی سے آنکھ نکالتے سب کا احساس دلانے لگی۔
پری بھی ناسمجھی سے سب کو ہنستے دیکھ مسکرانے لگی۔ بس مجھ سے نہیں دیکھا جاتا یہ ظلم۔ سفیان کچن میں آتے نوشین کو کافی بناتے دیکھ چیئر پر بیٹھ کر کچھ احساس دل سے بولا، جس پر نوشین مسکراتی سے دیکھا جو بالکل سنجیدہ تھا۔ اچھا کون سا ظلم نہیں دیکھا جاتا ہمارے بھائی پلس دیور جی سے؟ یہی کہ ابھی 2 دن نہیں ہوئے شادی کو اور آپ کچن میں کام کر رہی ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، میری بیوی ہوتی تو بالکل بھی آپ کو کام نہیں کرنے دیتا، بالکل حسن بھائی کی رانی بنا کر بٹھاتا میری بہن پلس بھابھی کو۔ اس کی بات پر نوشین ہنسنے لگی۔ یہ کہنا دیور جی کہ اب بیوی چاہیے مجھے رانی بنا کر بٹھانے کا صرف بہانہ ہے؟ بھائی صدقے اللہ کا شکر ہے بہت اچھی بھابھی ماں دے دی آپ، مطلب میرے بھی زخموں کو سمجھنے والی آ گئی ہے۔ وہ ہاتھ شکرانہ ادا کرنے کے انداز میں اٹھائے مسکراہٹ روکے بولا، ہاں جی آ گئی آپ کی بھابھی ماں، اور یہ آپ کے زخموں کے لیے نہیں آپ کے بھائی کے لیے ہے۔ تو یہ صدقے اپنی بیوی پر ہونا، میری والی کو مسکے لگانے سے تھوڑا گریز کریں۔ پیچھے سے حسن نے کندھوں سے پکڑ کر جو خوشی سے اپنے مقصد کی طرف جاتے چہک رہا تھا، حسن نے اسے زمین پر پٹکا۔ نوشین تو حسن کے لفظوں پر ہی شرما گئی تھی، پر سفیان کی مسکین شکل دیکھ ہنستی۔ کچھ رحم کرو ظالم سماج پلس جلاد بھائی، گھر میں جوان بھائی بیٹھا ہے اور تم یوں فخر سے سر اٹھائے چل رہے ہو۔ پیچھے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوں گے، گھر میں جوان بھائی کنوارا بیٹھا ہے اور یہ سر ایسے اٹھا کے چل رہا ہے جیسے سارا کندھوں پر بوجھ اتار دیا ہو۔ اس کی بات پر حسن اور نوشین کے کہکے ساتھ گونجے، پر وہ تو ایسا کھڑا تھا جیسے سچ میں کوئی شرم دلانے والی بات کی ہو۔ لوگ کچھ نہیں کہتے، انہیں پتہ ہے ان کا جوان بچہ بہت صابر ہے، تو جب تک کچھ سال نہیں گزر جاتے اس کی شادی نہیں ہوگی۔ حسن کی بات تو جیسے سفیان کی چیخ نکلی، کچھ سال آپ لوگ اتنا ظلم کیسے کر لیتے ہیں ہم جیسوں پر؟ اپنی تو ایسے کر لی جیسے خیرات میں ملنی، ہماری باری آئی تو کچھ سال؟ میں یہ بالکل برداشت نہیں کر پاؤں گا اتنا صبر۔ کچھ مہینے نے لڑکی دیکھ لی ہے، نگاہ پڑوا کر لے کر آئیں گے، اسے بھی تو کچھ کام کروانا چاہیے، ایسے ہی چپ چاپ میں اپنی بھابھی ماں پر ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ پہلے چیختا پھر مظلوم شکل بنا کر آخر حکم دیتے کچھ ہنسی، نوشین کو مسکے مارتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ دونوں وہیں ہنستے رہے، بالکل ایکٹر ہے نوٹنکی کہیں کا۔ وہ ہنستا سر جھٹک کر نوشین کو دیکھا جو کپ میں کافی ڈال رہی تھی۔ حسن یہ کیا کر رہے ہیں، ہٹے کوئی آ جائے گا، اس کو پیچھے سے اثار میں لیتے سر اس کے شانے پر رکھتے حسن سے کہا، کوئی نہیں آنے والا، ملازموں کام میں ہے، پاپا چاچو کے ساتھ امریکہ گئے ہیں کمیل کی ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے، اور سفیان روم میں چلا گیا، بچے ہم دونوں تو۔ وہ کہتا اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ نوشین لال ٹماٹر ہو گئی، کچھ تو خیال کریں، یہ کچن ہے آپ کا بیڈ روم نہیں۔ وہ بمشکل بولتے اس کا حصار توڑنے لگی، تو مسز آپ کا مطلب ہے ہم بیڈ روم میں چلیں؟ وہ بھاری سرگوشی میں بولا جس پر وہ سٹ پٹا گئی۔ ہم نے ایسا کب کہا، اور میرا مطلب تھا سیفی بھائی آ جائیں گے۔ وہ جلدی سے صفائی دینے لگی، کہیں سچ میں ایسا نہ سمجھ لے تو آنے دے، یہی کہے گا نئی شادی ہوئی ہے تو ایسی چھوٹی موٹی شرارتیں تو چلتی رہتی ہیں، کیوں ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں نا؟ وہ کہتا حصار کو تنگ کرنے لگا، اسے پتا تھا اب سفیان واپس نہیں آنے والا۔ آپ تو بالکل شرم چھوڑ چکے ہیں۔ وہ اس کے حصار کو توڑتی اسے ہاتھوں کی مدد سے دور کرنے لگی، البتہ چہرہ سرخ تھا۔ ویسے سیفی بھائی کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کچھ دیر بعد سفیان کی بات لڑکی دیکھ لی ہے یاد آتے پوچھنے لگی، اور اس کا دھیان خود سے ہٹانے کے لیے، جس پر حسن منہ پر ہاتھ پھیر مسکراہٹ چھپا گیا کہ اس کا سیفی بھائی کس کی بات کر رہا تھا۔ شاید جان جاتی تو جوتے مارتی کہ یہ سب ٹور کے بارے میں تھا، اور یہ رانی بنانے والے مسکے بھی اسی کے لیے تھے۔ تم چھوڑو اس کو، ہے کوئی جس کے لیے بچپن سے پاگل ہے، وقت آنے پر آپ کو بھی بتا دیں گے، پر ابھی ہماری بات ہو رہی ہے، یہاں تو بات گھمائے نا۔ اس کے چہرے پر آتے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے بولا۔ اچانک سفیان واپس دروازے میں نمودار ہوا اور انہیں قریب دیکھ کر سر جھکا کے گلا کھنگانے لگا، اے دل تو یہ سب بھول جا، ظالم سماج ہے تیری کوئی نہیں سنے گا۔ وہ ایک شرارتی نظر دانت پیستے حسن پر ڈال کر دکھ بھرے انداز سے گنگناتا، کافی کا کپ لے جب دروازے پر پہنچا ایک زوردار کہکا لگاتے ہی نوشین کو تو شرم سے لال کیے، جس پر حسن کو اپنی طرف آتے دیکھ بھاگا۔ پھر حسن نے سر کھنچا کر نوشین کو دیکھا جو شرم سے لال پیلی ہوئے اسے کب سے دیکھ خفتی سے بولی، دیکھ لیا؟ کب اسے تھما کر واپس کاؤنٹر میں آئی، جب پھر حسن بولا، نہیں ابھی کہاں، آپ کا ویٹ کر رہے ہیں روم میں۔ نوشین تو صرف اسے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی جب اس کا موبائل بجا، نمبر دیکھا تو صبح جو انجان نمبر سے کال کر رہا تھا وہی سفیان تھا۔ اس نے دیکھ واپس رکھ دیا، پر وہ بھی سفیان ڈھیٹو کا راجا تھا، کرتا رہا کال۔ تنگ آ کر اس نے موبائل کو دیکھا اور پھر صوفے پر بیٹھی پری کو جو چاکلیٹ ایسے کھا رہی تھی جیسے کوئی چھین رہا ہو، اس کے سرخ رخسار اور منہ پر پھیلاؤ تھا جیسے وہ زبان نکال کر چاٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔
پری ہور اس کے کیوٹ چہرے اور حرکت پر ہنستے اس سے پکارنے لگی۔ ہوں، پری نے مصروف انداز میں کہا، یہ کیسا فیس بنا لیا ہے، بالکل کارٹون لگ رہی ہو، ہاں ہاں چاکلیٹ کیڑے۔ اس کی بات پر پری نے منہ بنایا، میں کیڑا لگ رہی ہوں؟ لگ بھی نہیں ہو بالکل، ہاں ہاں ذرا مرر میں فیس دیکھو۔ پری اسے دیکھ ایک چاکلیٹ سے بائٹ لیتا آئینے کے سامنے آئی، جہاں پر اپنی شکل دیکھ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ واؤ، میرا فیس چاکلیٹی ہو گیا۔ اپنی پسند سے مجبور، یہ نہیں دیکھا کہ کیا حال کیا ہے، یہ دیکھ رہی تھی منہ بھی پسند کا ہو گیا۔ ہاں اور اسے بھی کھا جاؤ، ہور کہتے موبائل لائے میسج کو دیکھنے لگی جہاں لکھا تھا، اگر کال پک نہ کی تو تیرے ستم میں یہ آوارہ زہر کھا کر جان دے دے گا، مر ہی جاؤ۔ ہوں میسج پڑھ کے بڑبڑاتی پڑی، یار تم یہ چاکلیٹ مشی آپی کو دے آؤ، اسے بہت پسند ہے تمہاری طرح۔ اس نے اپنے پاس سے چاکلیٹ اٹھا کر پری کی طرف بڑھائی، جسے وہ چپ چاپ اٹھایا اپنا کھاتی باہر نکلی۔ اس کے جانے کے بعد ہور نے کال پک کر کے کان سے لگایا، غصے سے بولی، مرے نہیں ابھی تک؟ اس کی غصے بھری آواز پر سفیان کا کہکا لگا، تم نے اتنا ٹائم کہاں دیا؟ مطلب کچھ تو فیلنگ ہے تمہاری بھی دل میں؟ ویسے خیر وہ تو آنی ہی تھی، اتنا خوبصورت ہینڈسم ڈیشنگ شوہر جو ہے۔ وہ بیڈ پر کروٹ بدل کر اسے چڑھانے لگا، کر لی اچھی سے بکواس، یہ ابھی باقی ہے بندر کے منہ جیسے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی، ہائے جانا جب ایسے غصہ کرتی ہو تو سچ میں شوہر والی فیلنگ آ جاتی ہے۔ وہ اس کی بندر والی بات کا بدلہ لینے لگا، اور مجھے تمہاری شکل دیکھ کر شوٹ کرنے والی فیلنگز آتی ہیں، دل کرتا ہے پتھر سے کچل دو، کمینے نہ ہو تو ہوں تو آ جاؤ کمرے میں جہاں صرف میں ہوں، تم اپنی خواہش پوری کرو۔ میں اپنی ایک جواب میں ہی وہ اس کی بولتی بند کر گیا۔ اس کی بات پر ہول موبائل دور کیے پسینے سے نم پیشانی صاف کمین کرنے لگی، کمینے تم ایک بیہودہ لوفر، آوارہ جنگلی، تمیز شرم سے دور جاہل گنوار ہو۔ کچھ دیر بعد وہ موبائل منہ کے سامنے کیے چیخے، اور جو منہ میں آیا آپ بولتی گئی، اب اتنی بھی تعریف نہ کرو، سچ میں شرم آ رہی ہے۔ سفیان نے شاید آج قسم کھا کر کال کی تھی، اسے چڑھا کر مارنے کی۔ ہوں شرم دیکھی ہے کبھی آیا بھرا شرم کو کرنے، بے شرم کہیں کا۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، آ جاؤ تم سے کچھ شرم ہی لے لوں، مر جاؤ نالے میں۔ اور غصے سے غراتی کال کاٹنے والی تھی جب وہ بولا، اگر کال کاٹی تو رات تمہارے کمرے کی کھڑکی سے اندر آ جاؤں گا، پھر سوچ لو کیا کیا ہوگا۔ وہ جلدی سے تیز رفتاری سے بولا، کہیں کاٹ نہ دے۔ اس کی دھمکی پر وہ درخت دل کے ساتھ چپ ہو گئی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو سفیان، کیوں جینا حرام کر دیا ہے؟ کچھ دیر بعد وہ غم زدہ سے بولے، جس پر سفیان کو خود تکلیف ہوئی، اور میں صرف تمہیں چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا میں تمہیں چاہتا ہوں اتنا تم بھی مجھے چاہو، پر ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں تمہیں کبھی نہیں چاہوں گی۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ میں مر کر بھی نہیں بھول سکتی۔ وہ روتی ہوئی بولتی سفیان کو تڑپا گئی، اور اس کے ابھی لفظ ادا نہیں ہوئے تھے جب وہ کال کاٹ کر موبائل بند کر گئی، پر اس کی سانسیں سامنے دروازے پر آئمہ بیگم کو دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا وہ سب سن چکی ہیں۔ آئمہ بیگم بغیر تاثرات میں دروازہ بند کرتے اس کی طرف آئی، کس سے یہ سب کہہ رہی تھی، کس کو نہ چاہنے کی بات کر رہی تھی؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر بے یقینی سے پوچھنے لگی، کچھ بھی تھا، اسے اپنے اولاد پر یقین تھا، بات پوری جاننے سے پہلے وہ کوئی تاثر نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہور جو پہلے ہی ڈر سے رو رہی تھی، آئمہ بیگم کا نرمل برتاؤ دیکھ کر ان کے گلے لگی اور بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ آئمہ بیگم کو گھبراہٹ ہونے لگی، مطلب کوئی بڑی بات تھی؟ ہور مجھے بتاؤ کیا بات ہے، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر پوچھنے لگی۔ مما وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، ہاں بولو، ڈرو نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم بتاؤ میری جان، ایسے رو کر ماں کو تکلیف دے رہی ہو؟ اس کے پیار بھرے لفظوں کا احساس تھا جو وہ روتی سفیان کے زبردستی نکاح کے بارے میں سب بتا ڈالا۔ کہیں دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی، صرف ہور کی ہچکیوں کے علاوہ۔ آئمہ بیگم تو سکتے میں چلی گئی تھی، کئی دیر تک ان میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو ہور کو خوف آنے لگا۔ مما اب ٹھیک ہے؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی تو وہ ہوش میں آئی۔ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا جب اس نے یہ سب کیا؟ کیوں اتنے دن اندر ہی گھٹتی رہی؟ آج بھی نہ میں سن لیتی تو تم شاید کبھی نہ بتاتی۔ خود بھی آئے، آنکھوں میں آنسو صاف کرتی بولی، نہیں مما ایسی بات نہیں، میں ڈر گئی تھی کہ آپ لوگ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ وہ کہتی آئمہ بیگم کے گلے لگ گئی، پھر کافی دیر ایسے ہی لگی روتی رہی۔ آئمہ بیگم کو جب اس کے سر درد جس پر وہ پوچھنے آئی تھی خیال آیا تو اسے خود سے الگ کر کے چپ کروانے لگی، پھر کافی دیر اسے بہلا پھسلا کر سر تکیے پر رکھا اور اس سے آرام کرنے اور سب ٹھیک ہو جائے گا کہتی خود پریشان دکھ اور غصے سے روم سے نکلی۔ اس نے طے کر لیا تھا وہ فراز صاحب سے بات کرے گی، اسے سفیان کی اس گھٹیا حرکت کے بارے میں باتیں بھی بتائے گی، پر وہ ابھی یہاں نہیں تھا، گھر میں وہ کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ ہور کو بھی منع کر دیا تھا، اگر کسی کو تو دور شہریار یا دوراب کو پتہ لگ جاتا تو شاید وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتے۔
کچھ بھی تھا وہ اس کے بھائی کا بیٹا تھا، اس نے حور کو ہمیشہ سفیان کے لیے ہی سوچا تھا، پر آج جو اس کی گھٹیا حرکت کے بارے میں پتہ لگا، جو اس نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو تکلیف دی، اس کی سزا تو وہ اسے فراز صاحب سے دلوا کر ہی رہے گی۔ چلتے اس کی آنکھیں کب بھیگ گئی، کب وہ کچن میں اپنی سوچ پہنچی، اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ ہوش تب آئی جب عالیہ بیگم نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہوش دلایا، اور ان کے پوچھنے پر آئمہ بیگم نے ساری حقیقت اسے بتائی۔ عالیہ بیگم کی ابھی حالت آئمہ بیگم سے الگ نہیں تھی، اور عالیہ بیگم نے بھی اسے کسی کو بھی بتانے سے منع کر کے سیدھا فراز صاحب سے بات کرنے کا طے کیا۔ مشال چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی جہاں ضراب لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس نے بہت کہا تھا چلنے کو آفس، پر حماد اور احمد صاحب نے منع کر دیا۔ کہا ابھی 2 ہی دن ہوئے ہیں شادی کو، تم آفس آنے کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے ضراب سے کہہ کر مشال کو کہیں لے کر جائیں گھمانے پر مشال نے منع کر دیا۔ اب ضراب گھر بیٹھے ہی آفس کا کام کر رہا تھا۔ مشال کو چائے لے آتے دیکھ لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اسے اپنی طرف آنے کا کہہ کر، آپ کتنی دیر سے کام کر رہے ہیں؟ ضراب تھک نہیں گئے ہوں گے؟ وہ اسے ٹی دیتے ہوئے بولی، تو کیا کروں، تم تو لفٹ نہیں کرواتی تو بور ہونے سے بہتر ہے کچھ کام ہی کر لوں۔ کپ لے کر ٹیبل پر رکھتے اسے اپنے پاس بٹھایا اور خفگی سے بولا، میں آپ کو لفٹ نہیں کرواتی؟ ضراب کتنے بڑے جھوٹے ہیں! وہ منہ بنا کر بولی، کہاں جھوٹ بول رہا ہوں، ابھی دیکھ ہی لو۔ وہ کہتے چہرے کو اس کے قریب لے گیا، جب وہ بٹک کر پیچھے ہوئی، دیکھ لیا ابھی میں کہہ رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں، وہ مجنون سلیقے سے بولتا، ایسے ہی اسے دکھانے کے لیے لیپ ٹاپ اٹھانے لگا۔ ضراب ہم باتیں کرتے ہیں نا، وہ کہتی اس سے لیپ ٹاپ لے کر واپس رکھ گئی۔ چلو یہ بھی ٹھیک، وہ مسکراتا ہوا اسے اپنی طرف کھینچ کر بیڈ پر گرا گیا اور خود اس پر جھک گیا۔ مشال پوری بھکلا گئی، ایسے کیسے باتیں کریں گے؟ وہ اٹھنے کی کوشش کرتی بولی، ایسے جیسے تم باتیں کرو میں سنوں، پھر میں کچھ کہوں تو تم سنو۔ وہ بھاری سرگوشی میں کہتا اس کی گردن پر جھک گیا۔ ضراب نہیں، ہٹو پیچھے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کے بڑھتے جساٹوں سے گھبراتی دور کرنے لگی۔ تم ایسے نہیں سدھرنے والی جانے ضراب، وہ کہتا اس کے دونوں ہاتھ جکڑے بیڈ سے لگا گیا۔ آپ بہت بدتمیز ہے۔ جب مشال ہر ممکن کوشش کر کے بھی آزاد نہ ہوئی تو بے بسی سے کہنے لگی، جس پر ضراب کا ٹھٹکا لگا، ہاں ہاں ہاں، وہ تو تم کو دیکھ کر ہو جاتا ہوں جان۔ کہنے کے ساتھ اسے کچھ اور کہنے کی مہلت نہ دیتے ہوئے اس کی سانسیں بند کر گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ایک نظر اسے دیکھ کر دور ہوا۔ مشال کا پورا چہرہ سرخ تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتے بغیر اس کی طرف دیکھے دروازے کی طرف آئی۔ دروازہ کھولا تو پری تھی سامنے۔ وشی آپ ہی ہون نے یہ دی ہے، وہ اسے چاکلیٹ آگے کرتی بولی، منہ صاف کرو گڑیا۔ وہ ہنستی اس سے بولی، پھر ایسا ہو گیا؟ وہ یہاں آنے سے پہلے ہی تو صاف کر کے آئی تھی، پر واپس پھر سے ایسا ہو گیا؟ ہاں پھر سے ایسا ہو گیا۔ وہ تھوڑی سی چاکلیٹ اس کی چھوٹی سی ناک پر لگا کے بولی، موت کرو صاف گڑیا، بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل چاکلیٹی ڈول۔ مشال کے پیچھے سے ضراب نے بھی چاکلیٹ ناک پر لگایا اور بولا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی، ہاں ہاں، پر ہوں تو بول رہی ہے چاکلیٹ کا کیڑا لگ رہی ہوں۔ اس نے منہ بنا کر کہا، ہوں مذاق کر رہی ہوگی، بہت پیاری لگ رہی ہو، اسے چھوڑو، جاؤ چہرہ واش کر لو۔ مشال نے ضراب کو دیکھ کر کہہ کر پھر اس کی گال تھپتھپائی، جس پر وہ سر ہلا گئی۔ حور کہاں ہے؟ دکھ نہیں رہی۔ مشال اسے جاتے دیکھ پیچھے سے بولی، وہ روم میں ہے، آرام کر رہی ہے، پری کہہ کر جانے لگی۔ میں تو کافی پریشان تھا کہ تم اتنی میٹھی کیسے ہو، پر یہ راز بھی معلوم ہو گیا۔ اس کے دروازہ بند کرنے پر ضراب نے اسے بازو میں اٹھائے بولا، آپ نہیں سدھرنے والے۔ وہ اس کے سینے پر بلش کرتی چہرے کے ساتھ ہلکا سا مکہ مار کر چہرہ چھپا گئی، جس پر ضراب کا ٹھٹکا لگا، بالکل بھی نہیں۔ شہری پری کے روم میں کیمرہ لگا کر ہاتھ چاٹتے ہوئے پیچھے ہٹا اور اپنا موبائل نکال کر اس میں دیکھنے لگا، جہاں اس نے پہلے ہی کیمرے سے کنیکٹ کر لیا تھا۔ اس نے کیمرہ اس طرح روم میں لگایا کہ اسے پورا روم بیڈ سے لے کر دروازے تک دکھ رہا تھا۔ یہ اس لیے لگایا تھا کہ وہ جا رہا تھا اور اتنے دن اس کے بغیر کیسے رہتا، اس لیے سب سے آسان طریقہ اسے یہی لگا کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ ایک نظر روم پر ڈالتے اور دروازہ بند کرتے باہر نکلا تو سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ وہ تلوار پر تیغ لگائے اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا، جو سامنے ضراب کے روم سے آتے، ناک منہ پر چاکلیٹ لگے اور کھاتے خوشی سے بھرپور چہرہ لیے بغیر اوپر دیکھ چاکلیٹ کی بائٹ ماپ رہی تھی کہ باقی کتنا بچا ہے۔ وہ جیسے جیسے آگے آ رہی تھی شہری سامنے کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہ پائی اور ٹکراتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اس اچانک حادثے پر وہ چیخ جاتی کہ شہری اس کے منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ نہ رکھ دیتا، پھر اس کی پٹی آنکھوں میں دیکھ اس کے ہی کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ شش، آواز نہیں۔ وہ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر نکلی سے خاموشی رہنے کا بولا۔ پری نم اور خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور ہاتھ سے ہمت کر کے اسے دروازے ہٹانا چاہا۔ مجھے جانا ہے۔ پھر دوسرے ہاتھ سے بھی ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، جس سے مدھو چاکلیٹ وائٹ شرٹ کو لگ گیا۔ وہ بٹک کر پیچھے ہوئی اور ہراساں ہو کر شہریار کو دیکھا،
جو اپنے شرٹ کو دیکھ رہا تھا وہ کچھ قدم اور پیچھے ہٹی۔ بال کیوں کھلے چھوڑے ہیں؟ اپنی شرٹ سے نظریں ہٹا کر اس کا جائزہ لیا۔ پرپل کلر کے سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا اور اسے بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ اس طرح گلے میں دوپٹہ ڈال کر چلنے پر تو ذرا غصے سے بولا۔ اس کے چہرے پر کسی سانپ کی طرح جھولتے ایک لٹ کو پکڑا اپنے قریب کرنے لگا۔ پکڑی پڑی پری بکلائی دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اس نے کھینچا تو اس کا سر درد کرنے لگا اور وہ خود قریب آتی گئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے چاکلیٹ کھانے کا؟ جب وہ قریب ہوئی تو اس کے منہ ناک کی طرف دیکھ کر پھر اپنی شرٹ کی طرف اشارہ کرتے سرد آواز میں بولا۔ اس کی سرد آواز پری کے بدن میں خوف کی لہر دوڑانے لگی۔ یہ میں نے نہیں کیا، وہ خود لگ رہا ہے۔ وہ نم آنکھیں چمکتی حقیقت بتانے لگی۔ اس کی آنکھیں شیری کی اس کی لٹ سے کھیلتی انگلی کی طرف تھی۔ تو تم صاف بھی تو کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں کی ہیر پھیر کو دیکھتے وہ بولا۔ شیری کو بھی شاید اس کی بڑی سرمئی آنکھوں کی ہیر پھیر مزہ دینے لگی تھی۔ تبھی بھی وہ بالوں کی لٹ کو کبھی پوری انگلی پر لپیٹ لیتا، کبھی چھوڑ کر پھر وہی کرتا، کبھی دائیں لے جاتا کبھی بائیں۔ جیسے جیسے وہ کر رہا تھا ویسے اس کی آنکھوں میں خوبصورت تارے گردش کر رہے تھے، جا رہی تھی۔ پر آپ نے وہ اس کی سانسیں اپنے چہرے پر چپتی محسوس کر رہی تھی، جس وجہ سے تو وہ ڈر رہی تھی۔ وہ مجھے حور بلا رہی ہے۔ اس کی انگلی کو اپنے کان پر محسوس کرتی وہ سمٹ گئی، دل سکیڑ کر حلق میں آ گیا۔ آنکھیں نیچے وہ بولی، جھوٹ بولنے پر پنشمنٹ ملے گی۔ وہ اس کے کان میں بھاری سرگوشی میں بولا۔ انگلی کو کان سے لے کر اس کی چاکلیٹ لگی ناک پر لایا۔ پری کچھ بھی بولے بنا کانپنے لگی۔ وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ پلیز۔ وہ تھوڑی سی آنکھیں کھول کر التجا انداز میں گویا ہوئی۔ میں تو کچھ نہیں کر رہا، پھر کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ اسے دونوں اشاروں سے پکڑ کر اپنے اور قریب کرتے ہی پوچھنے لگا اور اب آواز نہ نکلے۔ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں یہاں رہنے کا، اور پھر قسمت کا کیا بھروسہ، پھر ملے یا نہ ملے۔ یہ لفظ خود بخود اس کے منہ پر آ گئی۔ زندگی کا بھی بھروسہ نہیں، جس طرح تمہاری نفرت ہے اور جس طرح کا میرا کام ہے۔ یہ دونوں کبھی میری سانسیں لے سکتی ہیں، پر جانتا ہوں یہ دونوں حق پر ہیں۔ اس کے گرد مجبور حساب باندھتے ایسے ہی ساتھ لگائے باتھ روم میں لے کر آیا، پھر اس کی کانپتی حالت کو دیکھ اسے خود سے الگ کر گیا۔ پتہ نہیں کیوں دل کی عجیب حالت تھی کہ اس کا جنونی دل تڑپ رہا تھا، ایسے مچل رہا تھا جیسے کوئی سانسیں چھیننے والا ہے۔ وہ مجبور ہو کر اسے اور خوفزدہ نہ کرتے ہوئے آنکھیں اور ہونٹ کھینچ گیا، سارا درد اپنے اندر اتار کر گہرا سانس لینے لگا۔ اندر یہ احساس اٹھ رہا تھا کہ وہ چیخے چلائے۔ پری اچانک اس کے سرخ بیچی آنکھوں میں دیکھنے لگی، چہرے پر ہی درد کے سائے لہرا رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے ہاتھ بڑھایا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے بازو کو چھوتی اٹک اٹک کر پوچھنے لگی۔ ڈر تھا کہ سانسیں لے رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، شاعری نے مسکرا کر اسی گال پر اپنے ہاتھ کی پوچھ پھیر کر بولا۔ اس کے پوچھنے پر وہ خوش ہو گیا، پھر سارے احساسات کو دبا کر جیب سے اپنا رومال نکال کر پانی سے بھگو کر اسے اپنے قریب کیے۔ آہستہ سے اس کی چھوٹی ناک صاف کی، پھر اسے اپنے ہونٹوں سے چھو لیا۔ پری کا سانس اور گلا خشک ہونے لگا، کوٹ میں کرنٹ سا پھیل گیا۔ اس نے گھبرا کر شاعری کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے، جہاں سے اس کی دھڑکن اپنے ہاتھوں میں منتقل ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ شاعری کو اپنے ہونٹ صاف کرنے پر آنکھیں میچ گئی، جب وہاں پر بھی وہی دہتا لمس محسوس کر کے پوری سمٹ گئی۔ شاعری وہ رومال واپس جیب میں رکھ گیا۔ اب سے تم اس روم میں رہو گی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نہیں ہوں گا یہاں۔ وہ اسے باہر لے کر آیا اور اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا کر بولا۔ پر پری کو حکم ہی لگا، اور اس سے زیادہ خوشی اس کے جانے پر تھی، مطلب وہ آزادی سے جیے گی اور آزادی سے اپنے پاپا کے پاس جا سکے گی۔ اس کی خوشی کا خوف زدہ چہرے سے تو نہیں، پر آنکھوں کی چمک سے اندازہ لگایا گیا، جس پر وہ بھی مسکرا دیا۔ خوش ہو رہی ہو؟ چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے پوچھنے لگا۔ پری نے بھی بغیر سوچے سمجھے اس بات میں سر ہلایا، پھر احساس کر کے اپنی ہاں کو نفی میں سر ہلانے لگی۔ کہیں ہٹلر جائے ہی نہ، ایسی معصوم حرکتیں کہتی ہو گندا ہوں اپنے ساتھ۔ اسے بھی بیڈ پر گرا کر بولا۔ دونوں کی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی، برابر لیٹے ہوئے تھے۔ کچھ دیر دونوں کی سانسوں کے علاوہ خوشبو خیز خاموشی تھی، اور اس کو شاعری کی گمگیر آواز نے توڑا۔ ہنی، میں صرف ایک ماہ کے لیے جا رہا ہوں، اور اس ایک ماہ میں تم اس کمرے میں رہو گی۔ اس کی بات کا پری نے دوسرا مطلب لے کر اسے لگا وہ اسے یہاں پورا ماہ قید کرے گا تاکہ وہ اپنے باپ کے پاس نہ جا سکے۔ نہیں، وہ بڑبڑاتی چھپا کے سے اٹھی اور وہاں بھاگنا چاہا، پر وہاں بھی کبھی اس سے جیت نہیں پائی، نہ ہی کبھی خود آزاد ہوتا محسوس کرنے لگی۔ کچھ دیر جو سمجھ رہی تھی کہ صرف کچھ دیر ہے پھر چلا جائے گا اسی زندگی سے ہمیشہ کے لیے، یہ سوچ کر وہ ہمیشہ کی طرح یہ بھی خوف زدگی قربت زہر پینے کے برابر جھیلنے لگی۔ پر اسے کیا پتا تھا وہ ایک سچ کا دیر تھا جو اسے ایک ماہ کے لیے قید کرنے والا تھا روم میں۔ ابھی اس نے ایک قدم نہیں اٹھایا جب شاعری نے لیٹے لیٹے ہی
اس کے کھولے جھولتے بالوں کو موٹی سے پکڑ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ آہ! اس کی چیخ نکلتی چیخ شہری کے چوڑے ہاتھ نے گلے میں ہی دبا لی۔ اب وہ منہ بند برستی آنکھوں، کانپتے تھرکتے وجود سمیت اس کے اوپر پڑی تھی اور شہری مسکراتی آنکھوں سے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کبھی دماغ کا استعمال نہیں کرنا، کہنے کے ساتھ اس نے اپنے بازو پر الٹ دیا۔ اب جو سر اس کے بازو پر رکھی سسک رہی تھی وہ مجھے نہیں رہنا یا میں مر جاؤں گی۔ ہچکیوں کے درمیان کہتی ہاتھوں میں منہ چھپا گئی۔ چپ، ایک دم چپ۔ وہ غصے میں اس پر گررایا۔ خبردار، جو آئندہ مرنے کی بات تھی، ایسا لفظ دوبارہ آنے پر میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ وہ ایک میجر مضبوط جگر کا ہونے کے باوجود مجرموں پر اپنے ہاتھوں سے روح کانپنے والی سزا دینے پر بھی اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ ان کی ایسی شکلیں کر دیتا تھا ظلم سے کہ انسان دیکھے تو سانسیں گلے میں اٹک لے، پھر بھی اسے کچھ نہ ہوتا تھا۔ پر پری کو مرنے والی بات پر اس کے اندر ہلا کر رکھ گئی۔ اس سے الگ یا اسے کھونے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کیسے وہ لفظ برداشت کرتا؟ اس کی سانسیں جیسے بند ہونے والی ہو گئی۔ اس کی تیز آواز پر وہ اچھل کر ایک دم چپ ہو گئی اور اس کے بازو میں منہ چھپا گئی۔ پر ابھی بھی مدھم ہچکیاں وہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر غصہ ختم کرنے لگا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا ڈارلنگ کہ میں تمہیں یہاں قید کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا تم یہاں شفٹ ہو جاؤ۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اسے ریلیکس کرنے لگا۔ میں چاہتا ہوں میں جہاں بھی رہوں تم میرے حصار میں رہو۔ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تم پر آئی تکلیف اپنے سر لینا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی وہ اسے کتنی دیر اپنے بازو میں انہیں سمجھاتا رہا کہ اچانک اسے کچھ احساس ہوا۔ اس نے جیسے بازو تھوڑا پھیلا کر اس کا چہرہ دیکھا تو چہرے پر بھرپور خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی۔ بھوری آنکھوں میں پیار بھری چمک پیدا ہونے لگی۔ جب شاعری غصے سے گرایا تو وہ آنکھیں میچ گئی اور برستی آنکھیں کب بوجھل ہوتی نیند کی وادیوں میں چلی گئی، اسے پتہ بھی نہیں لگا۔ وہ شاعری کی ایک بھی بات نہ سمجھ سکی، پر اس کے دماغ میں جو خوف تھوڑا کم ہوا تھا پھر سے پورا پھیل گیا اور اس کے دماغ میں اسے پاگل قرار دیتے بدگمانیوں کی جڑوں سے جکڑا گیا۔ وہ اس کی دہشت سے سو گئی تھی، پر نیند کے دوران بھی اس کی ہچکی آ جاتی۔ شہری بغیر سانس لے بہت قریب کے پری کی مدھم نرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ اسے بغیر پلکیں جھپکائے اپنی آنکھوں میں جذب کر رہا تھا۔ پھر آہستہ سے اس کا سر بازو سے ہٹا کر اٹھا اور تکیہ ٹھیک کر کے اسے اٹھا کر سر اس پر رکھ کر ٹھیک سے لٹایا اور نظریں اس کے بھیگے چہرے پر جمائے۔ اس پر چادر ڈالی۔ فنا کر دو گی؟ وہ بڑبڑاتا اس کے چہرے سے چپکے بال ہٹا کر اپنے ہونٹ ماتھے پر رکھ لیے۔ کبھی مت بھولنا اگر نہ آیا اور نہ ہی دور ہونے کی کوشش کرنا، سرگوشی میں کہتے ایک آخری نظر اس پر ڈال کر ماتھے پر ہاتھ پھیرتا روم سے نکل کر دروازہ بند کرتا چلا گیا۔ اسے نہیں پتا تھا اتنے خوبصورت پل گزارے گا کہ اس کا رواں رواں سرشار تھا۔ وہاں سے جاتے اس کے قدم نور کے روم کی طرف تھے۔ کسی ہلچل مچاتے احساس کے تحت اس کی نظر اپنی شرٹ پر گئی جہاں اس کے چاکلیٹ اور آنسوں سے بھیگی ہونے کے ساتھ اس کے لمس اور خوشبو آ رہی تھی۔ نگاہ کرتے اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا وہ اتنا دیوانہ ہو جائے گا کہ اس کے بغیر سانس لینا بھی محال لگے گا، پر کچھ بھی تھا جیسے بھی تھا کہ اپنی سانسیں پہلے پاک زاد پر مارنے کے بعد اپنی رگوں میں بسے وطن کی مٹی اور اس میں بسنے والوں کے بعد پری کے پاس اپنا سب اختیار دے دیے تھے، اپنے دریا دل کی ڈوریاں تھما دی تھیں۔